السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اما بعد۔ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں آپ کے سوالوں کے جواب لے کر حاضر ہیں۔ ایک اسلامی بھائی نے سوال بھیجا ہے، آئیے ان کا پہلے سوال پڑھتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ تعالی جواب کی طرف چلیں گے۔ اسلامی بھائی پوچھتے ہیں، محرم کے مہینے میں جو حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مہندی اور امام حسین علیہ السلام کی جو بیٹی تھی ان کا نکاح کے تعلق سے جو واقعہ لوگوں میں بیان کیا جاتا ہے، تو اس پر روشنی ڈالی جائے، کیا یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ جواب عرض کرنے سے پہلے آپ سبھی سے گزارش یہ ہے کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر بھی کریں۔ آئیے جواب کی طرف چلتے ہیں۔ جیسے ہی محرم الحرام کا مہینہ شروع ہوتا ہے، ہمارے معاشرے کے اندر کچھ ایسی غلط رسم و رواج شروع ہو جاتے ہیں جن کا شریعت میں کوئی بھی ذکر نہیں ہے، ان کا شریعت سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ یہاں تک کہ ہماری عوام جو ہے گناہ کی طرف چل پڑتی ہے۔ جس طرح سے ڈھول، تاشے، تعزیہ داری، علم، یہ جو محرم الحرام کے مہینے میں رسم و رواج کیے جاتے ہیں، یہ سب ناجائز و حرام ہے۔ انہی میں سے ایک جھوٹی روایت حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے بیان کی جاتی ہے۔ حضرت امام قاسم کون ہیں اور حضرت امام حسین سے ان کا کیا تعلق ہے؟ حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام حسن جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی تھے، ان کے بیٹے حضرت امام قاسم ہیں، یعنی امام حسین کے بھتیجے۔ اب لوگوں نے جھوٹی روایات بیان کرنا شروع کر دیا۔ بات صرف نسبت کی ہے، یعنی حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسین چچا اور بھتیجے۔ امام قاسم اس مبارک ہستی کا نام ہے جنہوں نے اپنے چچا کے ساتھ کافی جنگیں لڑیں اور ظالموں کو فی النار بھی پہنچایا اور خود بھی شہید ہو گئے۔ بات صرف اتنی ہی ہے۔ اب حضرت امام حسین کی ایک بیٹی ہیں، ان کی نسبت کے تعلق سے لوگوں نے یہ بیان شروع کر دیا کہ ان کی شادی حضرت قاسم سے ہو گئی تھی اور ابھی شادی کی مہندی بھی نہیں چھٹی تھی کہ حضرت امام قاسم کی شہادت ہو گئی۔ اب اس کو اتنا افسانہ بنا دیا اور اس کو اتنا بڑھا چڑھا کر بیان کرنا شروع کر دیا، اور عوام تو عوام، ہمارے کچھ پڑھے لکھے میلاد خواں حضرات اس کو بیان کرتے ہیں، جبکہ یہ بالکل من گھڑنت واقعہ ہے۔ کسی بھی تاریخ کی کتاب میں یہ موجود نہیں۔ سب سے پہلے روضۃ الشہداء کے اندر ملا کاشفی اس نے اس جھوٹ کو لکھا، اور ہمارے علماء اہل سنت کا یہ اجماع ہے کہ ملا کاشفی جھوٹی روایات بیان کرنے میں مشہور تھا۔ سب سے پہلے اس نے اپنی کتاب روضۃ الشہداء کے اندر یہ جھوٹی روایت بیان کی،
اپنی طرف سے بنا کر۔ اب ہمارے لوگوں نے بنا تحقیق اس کو بیان کرنا شروع کر دیا، حالانکہ شیعہ حضرات کے یہاں پر بھی اس واقعے کو جھوٹا مانا جاتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ امام مہدی یعنی امام قاسم کی جو مہندی کی رسم اور ان سے متعلق واقعہ بیان کیا جاتا ہے، یہ سب من گھڑنت اور فضولات میں شامل ہے، اور یہ جاہلانہ حرکتیں ہیں، یہ سب ناجائز اور گناہ و حرام ہے۔ کیونکہ امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسین کی جو بیٹی تھیں، ان کی تو کوئی شادی ہوئی نہیں تھی، حضرت امام قاسم سے کوئی نکاح ہوا ہی نہیں تھا، صرف ان کی نسبت یہ تھی کہ آپ چچا زاد بھائی اور بہن ہیں، نکاح تو ہوا ہی نہیں تھا، شادی ہوئی ہی نہیں تھی، تو پھر مہندی کون سی مہندی کا ذکر؟ اللہ سے ڈرو پیارے، اور جھوٹی روایتیں بیان کرنا بند کر دو۔ جب یہی سوال سرکار اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے پوچھا گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا، تعزیہ مہندی شب عاشوراء کو روشنی کرنا یہ بدعت اور ناجائز ہے۔ حضرت سیدنا امام قاسم کے ساتھ کربلا میں حضرت سیدنا امام حسین کی بیٹی کی شادی کا واقعہ کسی بھی صحیح سے ثابت نہیں ہے، یہ من گھڑنت ہے۔ فتاوی رضویہ جلد نمبر 24 صفحہ نمبر 500 اور 501۔ اب ہمیں چاہیے کہ ہم محرم کے مہینے میں جھوٹی روایات بیان کرنے سے پرہیز کریں، اور یہ ہمارے علماء کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی عوام کو جو جھوٹی روایتیں بیان کی جاتی ہیں ان سے بچائیں، اور صحیح روایات ان کو بتائیں کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، ان کو گناہ کی طرف سے ہٹائیں، نہ کہ ان کو خود گناہ میں ڈھکیل دیں۔ اور ہماری عوام کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی طرف سے کوئی بھی حکم لاگو نہ کرے، شریعت کی بات اپنے علماء سے پوچھے، خود شریعت میں دخل اندازی نہ کرے۔ ہماری عوام میں یہ خصلت پائی جاتی ہے کہ اس نے شریعت کے فیصلے خود سے لینا شروع کر دیا، جس وجہ سے آج ہمارے اوپر پریشانیاں آتی ہیں۔ ہم نے علماء حق کو چھوڑ کر خود سے فیصلے لینا شروع کر دیا۔ انہی میں سے یہ روایت ہے جو امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف مہندی کے تعلق سے بیان کی جاتی ہے، یہ عوام نے اپنی طرف سے گڑھ لی ہے۔ عوام کو چاہیے کہ علماء حق کی طرف آئے، ان سے پوچھے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں صحیح پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اس ماہ محرم میں خرافات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔